ایک سوال آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ غیر محرم مرد جو ہے وہ غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کر سکتے ہیں، ان کے مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے بارے میں بڑے جو ہے وہ شدت کے ساتھ عقلی طور پر دلائل جو ہے پیش کیے جا رہے ہیں کہ اگر انسان کے ذہن میں شہوت یا انسان کے ذہن میں بری نیت نہ ہو تو وہ انسان جو ہے عام نارملی طور پر دفاتر کے اندر، سکولز کے اندر اور دیگر مقامات کے اندر جو ہے وہ عورتوں سے مصافحہ کر سکتا ہے، اور ان کے ہاتھ ملانے میں کسی قسم کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اگر انسان قرآن و سنت کا مطالعہ کرے تو بات اس کی الٹ نظر آتی کہ غیر محرم عورت سے، جوان عورت سے کسی صورت بھی مصافحہ کرنا قرآن و سنت کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اس کے ساتھ فرماتی ہیں کہ جب عورتیں ہجرت کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتی تو آپ ان سے امتحان لیتے توحید، رسالت اور ایمان کا، تو جب آپ ان سے ان باتوں کی جو ہے وہ تائید کروا لیتے، ان سے منوا لیتے اور ان کو آزما لیتے کہ واقعی یہ عورتیں جو ہیں وہ مومنہ ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی وجہ سے یہ ہجرت کر کے آئی ہیں، تو جب یہ بات نہیں ہو جاتی تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو پھر ان کی بیعت پوری ہو جاتی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ پکڑ کر یا مصافحہ کر کے بیعت جو ہے ان کو نہیں کیا ہوتا تھا، کبھی بھی ان جو ہے وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی کہ لم یصافح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا امرتن، ہم میں سے کسی عورت کے ساتھ اللہ کے رسول نے کبھی جو ہے وہ مصافحہ نہیں کیا تھا، کبھی ہاتھ جو ہے وہ نہیں ملایا تھا۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصافح النساء فی البیعۃ، عورتوں کو بیعت کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، حالانکہ یہ قرآن کا حکم تھا کہ انہیں آزماؤ اور ان کو پرکھو کہ واقعی وہ مومنہ بن کے تمہارے پاس آئی ہیں، کہیں ان میں منافقہ عورت تو نہیں آ گئی یا غلط عورت تو نہیں آئی۔ تو اللہ کے حبیب جو تھے وہ کبھی بھی عورتوں سے مصافحہ جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ امیمہ بنت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ ہم کچھ عورتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیعت کے لیے حاضر ہوئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت کے مطابق ہم سے بیعت لی اور ہمیں تاکید فرمائی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے مصافحہ نہیں کیا، فرمایا بس یہ تمہاری بیعت زبانی ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور کیا آپ ہم سے مصافحہ نہیں فرمائیں گے؟ جیسے مردوں کا ہاتھ پکڑ کے آپ مردوں کو بیعت کرتے ہیں تو کیا آپ ہم سے اس طرح ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں کریں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ یہ موطئ امام مالک اور مسند امام احمد کے اندر اس حدیث کو جو وہ نقل کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے اہم کام کے لیے جو قرآن کا حکم ہے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے، ان کو آزماتے ہوئے، ان سے بیعت لیتے ہوئے ان سے مصافحہ نہیں کرتے، تو کسی عام نارملی انداز یا نارملی حالت کے اندر ہم کیسے عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ مصافحہ کر سکتے ہیں، کیسے غیر محرم عورتوں کے ساتھ ہاتھ جو ہے وہ ملا سکتے ہیں؟ حالانکہ آنکھ جو ہے دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ میں نے سنا ہے، ایک لبرل مبلغ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہوئی، کہتے ہیں جی دیکھا بھی جا سکتا ہے جب آپ کی نیت جو ہے وہ خراب نہ ہو، آپ عورت کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو حیرت کی بات ہے کہ آپ کس کس کو پرکھیں گے اور کس کس کے دل میں جا کے دیکھیں گے کہ اس کی نیت درست ہے، کہ وہ غلط نظر سے نہیں دیکھ رہا، وہ عورت کے فگرز کو نہیں چیک کر رہا، اس کی باڈی کا معائنہ نہیں کر رہا، یا جو ہاتھ ملا رہا ہے، تو آپ کیسے سہ کر سکتے ہیں؟ تو دیکھنے سے جب غض بصر کا حکم ہے کہ مرد اپنی نگاہوں کو جھکائیں، عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکائیں، تو وہ کیا صرف اسی وقت ہے کہ جب انسان کی نیت بری ہو، بلکہ یہ اسی سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو اسلام ہر وہ ذریعہ، ہر وہ داعیہ جو آپ کو گناہ کی طرف لے کے جائے، ہر وہ کام جو آپ کو بدکاری حرام کاری کی طرف لے کے جائے، سد ذرائع کے طور پہ اس کو ہی منع کر دیتا ہے۔ تو جب آنکھ کے دیکھنے سے بھی منع کر دیا گیا کہ تم غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھو، تو ہاتھ کا مس کرنا، لمس اور ہاتھ کا پکڑنا، یہ اس سے بھی زیادہ انسان کے لیے خطرے کا باعث ہے کہ انسان گناہ اور بدکاری کی طرف جا سکتا ہے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھیں یہ ان کا زنا دیکھنا ہوتا ہے، اور کانوں کا زنا سننا ہوتا ہے، زبان کا جو ہے وہ زنا وہ کلام برا ہوتا ہے، ہاتھ کا زنا البطش پکڑنا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ پاؤں کا زنا چل کر جانا ہوتا ہے،
اور دل جو ہے یہ خواہش اور تمنا کرتا ہے اور انسان کی شرمگاہ اس کی تصدیق اور تکذیب کرتی ہے. تو ہر عضو ہر جز کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ وہ اس کا یہ زنا ہے، اس کا یہ زنا ہے، اس کا یہ زنا ہے. آنکھ کا بھی بتایا گیا، ہاتھ کا بھی زنا جو ہے بتایا گیا. تو جب حدیثوں کے اندر واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ دیکھنے سے بھی زنا ہے، پکڑنے کا بھی زنا ہے، چلنے کا بھی زنا ہے، تو پھر ہم کیسے کوئی ایسا آلہ لے کے مرد و زن کو لگا کے دیکھیں گے کہ ان کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ بات نہیں ہمارے، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اسی سے آگے معاملات بڑھتے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کو شروع میں ہی روک دیا گیا. ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبھو دی جائے، گاڑ دی جائے، تو آپ فرماتے ہیں یہ زیادہ بہتر اس بات سے کہ وہ بندہ غیر محرم عورت کو چھوئے، کسی بھی طرح سے اس کو ہاتھ لگائے اور اس کے قریب جائے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے اس بات کی طرف کہ ہم جو ہے وہ کیسے کیسے نئے نئے معنی اور نئے نئے مفہوم بیان کر کے اپنی طرف سے عقل کو چلا رہے ہیں اور حدیث اور قرآن کا نیا مفہوم بیان کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر 14 صدیوں سے ایسا جو ہے وہ کوئی مفہوم بیان نہیں ہو، اور امت ایک طرف جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہیں کہ عورت کو جناب شہوت کے بغیر دیکھنا جائز ہے، عورت سے ہینڈ شیک کرنا، مصافحہ کرنا شہوت کے بغیر جائز ہے، تو یقیناً پھر یہ اجازت بھی ہونی چاہیے کہ عورت کو بغل گیر ہونا بھی جائز ہوگا. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں ایک غیر محرم عورت سے، نوجوان عورت لڑکی سے بغل گیر ہو، جی میری نیت بری نہیں تھی، میں تو ویسے مل رہا تھا اس سے، میں تو ویسے بغل گیر ہو، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہاں کیا جو ہے انسان معقول اور عذر پیش کرے گا، معقول بات پیش کرے گا کہ میری نیت یہ نہیں تھی؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے اس کی نیت اور اس کے دل کے رازوں کو انسان جان لے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ذریعے سے ہمارے لیے یہ چیز حرام قرار دے دی گئی کہ عورت کو مست کیا جائے، چاہے مصافحہ کی صورت میں یا کسی اور صورت میں بھی. اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن عورتوں کو باپردہ مسجد سے نکلتے دیکھا تو مردوں کے ساتھ وہ ایک ہی دروازے سے نکل رہی تھی. ابتدائی اسلام کی بات ہے، جب عورتیں مساجد کے اندر آتی تھی، کوئی دین کی باتیں انہوں نے سیکھنی تھی، ابتدا میں ان کی نمازیں بھی وہیں ہوتی تھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے راستے کے درمیان چلنا درست نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے راستے کے کناروں پہ چلنا چاہیے. تو اس دن کے بعد سے صحابیات اس طرح چلتی تھی دیواروں کے ساتھ رگڑ کے، بعض اوقات ان کے کپڑے دیواروں کے ساتھ ٹچ ہوتے تھے اور کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ کپڑے پھنس بھی جاتے تھے. تو بڑی مشکل سے وہ چلتی تھی. تو اتنی سختی فرمائی گئی ہے، بلکہ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے گزرنے کے لیے، داخلے کے لیے دروازہ مردوں سے ایک الگ بنوایا جہاں سے عورتیں آتی جاتی تھیں. تو جب بعد میں عورتوں کو منع کر دیا گیا، فتنے کا خدشہ زیادہ پیدا ہو، تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں زندگی بھر اس دروازے سے بھی نہیں گزرا جس دروازے سے عورتیں گزرتی رہی تھیں. شرم و حیا اور تقدس کا یہ عالم تھا کہ وہ اس راستے پہ بھی نہیں چلے جس راستے پہ عورتیں تھیں. اور ہم اپنی طرف سے لاجک پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہم ریشنل باتیں سامنے لا رہے ہوتے ہیں، عقل کو وحی کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں زیادہ استعمال کر کے بزرگ میر بن کے نئے نئے معانی جو ہے نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ جتنی ساری روایات ہیں یہ متواتر اور مشہور روایات کی ہیں جو بتاتی ہیں کہ غیر محرم عورت کو انسان کبھی بھی کسی حصے کو بھی ٹچ نہیں کر سکتا، مس جو ہے وہ نہیں کر سکتا، نہ ہی مصافحہ کر سکتا ہے. ورنہ اگر ایک دروازہ کھولیں گے دیکھنے کا تو پھر ہاتھ ملانے کا، پھر ہاتھ ملانے کے بعد آگے بغل گیر ہونے کا، تو کہاں تک آپ یہ معنی غلط بیان کریں گے اور لوگوں کو مس گائیڈ کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے نئے نئے فتنوں سے محفوظ فرمائے.